دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو جنت سے زمین پر کیوں بھیجا؟ اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے یہ فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، سورہ البقرہ آیت نمبر 30۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے انہی کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، باوالا صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، سورہ البقرہ آیت نمبر 35۔ ناظرین، یہ معاملت ایک آزمائش تھی، ان کی سزا نہ تھی۔ ابلیس جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس نے حسد میں جل بھن کر وسوسہ ڈالا اور کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا گیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جینے والے نہ ہو جاؤ، سورہ اعراف آیت نمبر 20۔ دوستو، آخرکار دونوں نے بھول چوک میں درخت سے کھا لیا۔ قرآن کہتا ہے، فنسیہ ولم نجد لہ عزما، آدم بھول گئے اور ہم نے ان میں پختہ ارادہ نہ پایا، سورہ طہ آیت نمبر 135۔ جو ہی ان سے غلطی ہوئی فوراً احساس ہوا، دونوں نے اللہ کے حضور جھک کر کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم خسارے میں ہوں گے، سورہ الاعراف آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا اور فرمایا، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 37۔ ناظرین، زمین پر بھیجنے کا حکم یہ ایک سزا تھی یا منصوبہ؟ اب اصل سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر زمین پر بھیجا گیا؟ تو ناظرین، اس کا جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ اللہ پہلے ہی فرما چکا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بھیجنے والا ہوں، جیسے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 30۔ یعنی زمین کا اصل میدان عمل یہی تھی کہ انسان زمین پر رہے، اور پھر فرمایا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے، لیکن ایک وقت تک، باوالا سورہ اعراف آیت نمبر 24۔ امید کروں گا ناظرین کہ یہ واقعہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ جلد انشاءاللہ ایک اور نئے تاریخی واقعے اور حوالوں کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔